بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عجیب واقعہ۔ جب انگریز نے ہندوستان پر تسلط جما لیا تو حکمرانی کے لیے ایک ہائی کمشنر ہندوستان بھیجا۔ ہائی کمشنر کی زبان انگریزی تھی اور ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ کمشنر ہر وقت ایک ترجمان اپنے ساتھ رکھتا۔ ایک بار اس کمشنر کو دقت پیش آئی تو اس نے سوچا جب تک میں خود فارسی زبان نہ سیکھ لوں میں حکمرانی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے اہلکاروں سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مولوی سراج الدین ہیں جو کہ بہت اچھی طرح فارسی پڑھا سکتے ہیں۔ اس کمشنر نے مولوی صاحب کو بلا کر مقصد بیان کیا تو مولوی سراج الدین صاحب نے کہا میں عصر کے بعد فارغ ہوتا ہوں، آ جایا کروں گا اور آپ کو فارسی زبان پڑھا جایا کروں گا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن مولوی صاحب نے کہا صاحب ہم نے مغرب کی نماز پڑھنا ہوتی ہے تو کہاں پڑھیں؟ کمشنر صاحب نے کہا یہ سب کمرے خالی ہیں، جہاں چاہو نماز پڑھو۔ مولوی صاحب نماز پڑھاتے اور جتنے اہلکار مسلمان تھے وہ پیچھے نماز پڑھ لیتے۔ ایک دن مغرب کی نماز ہو رہی تھی کہ کمشنر کی بیٹی اس کے کمرے کے قریب سے گزری تو اس نے قرآن پاک کی قرات سنی۔ وہ مبہوت ہو گئی اور سوچنے لگی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں اتنی چاشنی ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کیا شان ہوگی۔ دوسرے دن وہ قصداً آ کر کھڑی ہو گئی اور سنتی رہی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا ابا میری ایک خواہش ہے۔ باپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی فارسی زبان سیکھنا چاہتی ہوں۔ اس بات کمشنر نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، مولوی سراج الدین مجھے پڑھانے آتے ہیں، تو بھی ان سے پڑھ لیا کر۔ سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ لڑکی چونکہ نوعمر تھی وہ جلدی فارسی سیکھ گئی۔ ایک دن اس لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب سے کہا آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ مولوی صاحب جب اس کمرہ میں گئے تو اس لڑکی نے مؤدبانہ سلام عرض کرنے کے بعد کہا استاد جی مجھے فارسی زبان میں ایسی کتابیں لا کر دیں جن میں آپ کے نبی کی سیرت ہو۔ مولوی صاحب نے چند کتابیں ملا کر دے دیں۔ پھر ایک دن لڑکی کی خادمہ آئی اور کہا مولوی صاحب آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ آپ اس کے کمرہ میں گئے تو اس نے عرض کیا استاد جی میرے والدین نے میرا نام مریم رکھا ہوا ہے لیکن آج سے میرا نام فاطمہ ہے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ استاد صاحب نے کلمہ پڑھایا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ایک دن پھر لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب کو بلا کر لے گئی۔ مولوی صاحب گئے تو دیکھا لڑکی کو بخار ہے۔ لڑکی نے عرض کیا استاد جی اب میں عنقریب دنیا سے جا رہی ہوں، میری ایک وصیت ہے کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کر دیں۔ مولوی صاحب چلے گئے تو دوسرے دن اعلان ہو گیا کہ صاحب کی لڑکی فوت ہو گئی ہے۔ اس کو عیسائیوں کے قبرستان لے گئے۔ مولوی صاحب بھی ساتھ گئے۔ جب اس کو دفن کیا تو مولوی صاحب نے اپنے دماغ میں اس کا حدود اربع جما لیا کیونکہ یہ کام رات کو کرنا ہے، میں کہیں قبر بھول گیا۔ مولوی صاحب نے گھر جا کر اپنے 4 مسلمان شاگردوں کو بلا کر لڑکی کی وصیت بتائی۔ انہوں نے عرض کیا استاد جی اگر جان بھی جائے تو پرواہ نہیں، ہم اپنی مسلمان بہن کی وصیت پوری کریں گے۔ انہوں نے کدال وغیرہ لیا،
رات ٹلنے کے بعد پانچوں نکلے، قبرستان گئے۔ مولوی صاحب نے بتایا یہ قبر ہے۔ جب قبر کھولی تو دیکھا کہ اس قبر میں 12 بنکی، ہندوستان کا ایک شہر ہے، کہ مرزا صاحب لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے پہچان لیا۔ اس نے کہا استاد جی آپ قبر بھول گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، قبر یہی ہے۔ شاگردوں نے کہا پھر واپس چلیں۔ مٹی برابر کی اور واپس گھر پہنچے تو ایک نے کہا ہمیں 12 بنکی جانا چاہیے تاکہ کچھ بھید تو کھلے۔ جب 12 بنکی مرزا کے گھر پہنچے تو پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ جواب ملا وہ 3 دن قبل فوت ہو گئے ہیں۔ آنے والوں نے کہا ہمیں مرزا صاحب کی قبر بتائی جائے تاکہ ہم فاتحی پڑھ لیں۔ ان لوگوں نے ملازم کو ساتھ بھیجا، قبر دکھا کر آ گیا تو ان لوگوں نے قبر کا نقشہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور پھر رات کو گئے۔ قبر کھولی تو وہاں ایک عربی لیٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر شاگردوں نے کہا استاد جی اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں، چلو واپس چلیں۔ جب وہ اپنے شہر میں آ کر سوئے تو مولوی سراج الدین کو وہ کمشنر کی بیٹی خواب میں ملی، نورانی تاج پہنا ہوا ہے، بڑی خوش ہے، اور عرض کیا استاد جی جو کام آپ نے کرنا تھا وہ قدرت نے کر دیا ہے۔ ہوا یوں کہ جب میری روح پرواز کر گئی تو مجھے جنت پہنچایا گیا، تو چونکہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا اس لیے میری روح کو جنت سے مدینہ منورہ لایا گیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے سرکار کی زیارت کی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں سے فرمایا جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مردوں کو منتقل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو منتقل کرتے ہیں۔ مقاصد حسنہ، اے فرشتو یہ جو کمشنر کی بیٹی ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، اسے وہاں سے جنت البقیع لے آؤ، اور اس عربی کے دل میں ہندوستان کی محبت تھی لہذا اسے 12 بنکی ہندوستان لے جاؤ، اور 12 بنکی کا مرزا اس کے دل میں انگریزی کی محبت تھی، اس کا کھانا انگریزی، پینا انگریزی، رہن سہن انگریزی تھا، اور قانون ہے کہ جس کو کسی سے ساتھ پیار ہوگا اس کا حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ المعرو مع من احب، لہذا 12 بنکی کے مرزا کو عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں لے جاؤ۔ استاد جی آپ بے غم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا استاد جی یہاں آ کر پتہ چلا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ خلاصہ، اے میرے عزیز مذکورہ واقعہ کو عبرت کی نظر سے پڑھ کے یہ قانون صرف 12 بنکی کے مرزا صاحب کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے جو ہمہ وقت انگریز سے محبت کا اظہار کرے۔ کھانا پینا، وضاقتہ، حجامت، لباس سب انگریزی، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ نہیں۔ اے میرے عزیز او ہم آج ہی تو بیک کر لیں، کیا معلوم کیا رات آنی ہے یا نہیں، اگر رات ہے تو کیا معلوم دن چڑھنا ہے یا نہیں، پھر قبر میں جا کر پچھتانے سے کچھ نہ بنے گا۔ معزز ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کا بھی اس واقعے سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا، ان سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما۔ آمین ثم آمین۔